اسلامی سال کا مہینہ رجب اپنی آب و تاب نال جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اللہ کریم نے اسلامی سال کے اندر 12 مہینے بنائے اور انہاں 12 مہینوں وچوں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جنہاں دے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انہاں دی بے ادبی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے جڑا دور جاہلیت آئی، اس دور جاہلیت کے اندر بھی انہاں 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرنا وہ لوگ بھی ضروری سمجھے ہیں۔ ہر قسم کی قتل و غارت، ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کی آپس کے اندر جنگ بالکل جتنی شدید ہو گیا ان 4 مہینوں کے اندر لوگ چھوڑ دیا۔ اور قرآن پاک کا ایک انداز سنا کہ اس وچوں میں ایک گل ثابت کرنی ہے کہ صحیح حدیث تو بغیر اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قرآن پڑھ کے سنایا نہیں بلکہ امت کو قرآن سمجھایا بھی نہ نہیں۔ دیکھیں انداز کیا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها آیت نمبر 36 سورۃ سورۃ مولانا پڑھا۔ یقیناً سال دے مہینہ کی گنتی اللہ کریم دے نزدیک 12 ہے تے 12 مہینے اللہ نے قدم بنائے۔ یوم خلق السماوات والارض، جیڑی دہاڑ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیتا، اللہ سال دے مہینے بھی 12 مقرر کر چھوڑے۔ منہا اربعۃ حرم، سال دے 12 مہینوں وچوں 4 مہینے اللہ نے بڑی عزت تے ادب تے احترام نال بنائے۔ وہ 4 مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال گل سمجھائی ہے۔ قرآن پاک کی چنا 4 مہینے کا ذکر نہیں، اس کا ذکر حدیث پاک کیجئے۔ تب دعویٰ میرا ثابت ہو گیا کہ قرآن سمجھنے واسطے صحیح حدیث بھی ضروری ہے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جرا بندہ کہ خالی ترجمے نال میں قرآن پاک پڑھ کے تے قرآن کا ماہر بن گیا، ناممکن۔ یہ خیال اصل مہار نفس جوڑو۔ سال میں 12 مہینوں وچوں 4 مہینے ادب والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ تے محرم تے رجب کا مہینہ 4، یہ جڑا موجودہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مہینوں کی تعین اپنی سچی زبان نال فرما چھوڑیے۔ ذی قعدہ کا مہینہ بھی عزت والا، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ادب والا، محرم کا مہینہ بھی احترام والا، رجب کا مہینہ بھی عزت تے ادب والا۔ رجب کے مہینے کی شان تے مقام آئی تو شروع نہیں، اس کی بات تو جن اللہ نے آسمان زمین پیدا کیتے۔
مشہور قول کے مطابق یہ رجب کا مہینہ ہے جن مہینے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ عطا کیتا ہے اسراء تے معراج والا کہ جڑے معجزے کی مثال پچھلے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی نہیں ملتی. سورۃ النحل 14 پر مکمل ہونے لگے. فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آخری روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ پہلی گھر والی غمگسار دلمخار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ہمدردی رکھنے والا چاچا ابو طالب دنیا تو ٹر گیا. اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی محبت نصرت گئی. ابو طالب کی موجودگی وچ مخالفین مکہ کو آپ نال زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. چھپ کے کوئی کام کرنا تو وکری گل ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح ہمدرد انسان دنیا تو گئے آپ دے دل دے اندر بڑا غم پیدا ہوا. رب العالمین فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو بنگلے تو تھوڑا صبر کرنا بھی تھوڑا اپنا کمال نہیں اللہ کی توفیق نالے تے بلا تعالی علیہم انہاں دے اوتے غم نہ کرو نہیں منے دے دل من مخالفین دا سوال تھوڑے تو نہیں تھینا. پہلا پارا سورۃ البقرہ فرمایا بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آیت نمبر 119 سورۃ البقرہ پہلا پارہ. جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نال پیغمبر بنا کے بھیجے. ہاتھ نال جھنڈا لہرانے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منن والا خوشخبریاں سنانے والا تو بنا کے بھیجا سے تے انکار کرنے والا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا سے. جے نہیں منے دے ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جہنم دے اندر ونجن والا سوال تواڈے تو نہیں ہونا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنانا تواڈا کم ہے منوانا نہ منوانا میں اللہ کریم دا کم ہے. تے رب العالمین من دی توفیق انہاں نوں دیندا ہوندا ہے جنہاں دے اندر سچی طلب موجود ہے. طلب نہیں بندہ کھانا کیویں کھاسی طلب نہیں بندہ پانی کیویں پیسی. جتنے دونوں دل کے اندر سچا طلب والا جذبہ نہ ہوئے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی بھی بندے کو نہیں کرے گا. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. تے مخالفین جے منصوبے تمہارے خلاف بنے دے پہن تمہارے دل اندر میرے حبیب تنگی نہیں آنی چاہیے. جب
کرا دینا جس ویلے بندے دے صدمہ تے دکھ تے مصیبت آ ونے غم زدہ بندہ علاقہ تبدیل کر ونے دوست احباب رشتہ دار دی ملاقات تے چلا ونے اپنے عیسیٰ و اقارب دی ملاقات کرن نال علاقہ تبدیل تھی ورنال بندے دے دل نہ ہم مٹھا ضرور تھی ورنال بھاوے مکے نہیں سہی میں اللہ کریم کروں اسراء دے معراج دا سفر کرا کے علاقہ تبدیل کرا چھوڑنا عالم بالا دی سیر کرا چھوڑنا تاکہ تمہیں دل دی پریشانی ختم تھی ہوئے میں رب بیان کی دل سورت اللہ سورت اللہ دا سورت بنی اسرائیل تے جس میں پڑھنا پارا سورت بنی اسرائیل شروع ہونے لگی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وسند المحدثین قدوۃ السالکین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ الوصال حضرت صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے معجزہ دکھایا کیوں لنریہ من آیاتنا میں اللہ کریم اسراء تے معراج نے معجزے کے ذریعے تو مشرکین مکہ دی ہلاکت دکھانا چاہنا ایک ہی مطلب ہے معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آیا سفر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تے ہلاکت اور مشرکین مکہ دی دکھانی آئی ایک ہی مطلب ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ والے انہاں دلیل وچ سورت طہ مقام پیش کیتے سورت اللہ سورت طہ یہ میرے سامنے سنو پر کھلا ہے انہیں چھوٹے جتنا اشارہ کر لگا اور رب العالمین نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ آیت نمبر 57 حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے پوچھا کہ اللہ پاک کرانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے سوٹا ہے کوئی اور شے نہیں حضرت کریم جواب دیتے کون یا عصای اللہ میرا اپنا سوٹا ہے پرائی منگی شے ہوتی شک ہو سکتا ہے اپنی شے اندر کے شک کے آقا وقتو علیہا واحشو بها علا غنمی ولی فیہا موارب اخرى اللہ کریں تھکیڑا چلنے سوٹے دے ٹیک نہ کھڑنا صحیح کڑھنا ضرورت پہنگے درختہ دے اتے مار کے جنہیں سکے پترے ہونے بکریاں دے سامنے سکرنا بکریاں چل گئیں کہ کوئی حکمی فیدہ ہوئے تدسر ولی فیہا معارب اخرى اللہ ہوتی بڑے فیدی ہوئی سوٹے ویچ اور اللہ کریم نے فیدے دلن پوچھے موسیٰ علیہ السلام فیدے سنانے شروع کر لیتے ایک دورے تفسیر دی گلے جنہیں میرے اللہ نال کل بات شروع تھائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے اللہ محبوب بن گیا محب دے دل دی تمنا دی محبوب چارت اللہ دا سنا بنا محبوب دی دار بھی سن ہے رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے کریم کان الکہا یا موسیٰ سوٹے زمین دے سٹو فالقاها فإذا هي حية تسعى جنہیں میں حضرت کریم نے سوٹا سٹے رب العالمین نے بے جان نٹھی چیدہ جاندہ آئیدہ ہاتھ سب
بنا دیتا بھٹر لگے جیدہ تھی کہ مومی موسیٰ علیہ السلام جو کی ترس قرآن پاک دے الفاظ واللہ مدبرا ولم یوکب قرآن میرے سامنے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس میں لٹھا ہے سب پڑا بھی ہے توڑ دو میرے پاسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیتا ہے رب العالمین فرمینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانڈ چپیئے تے مال پین تے ملتی تھا تے پیچھو تے ننے بٹھا تاکہ میری رفتار مٹھی رکھی ہوئے میں تو سب لکھا پیچھو دا پہلے شروع کر لیا اتنی تیزی نال میں نہیں بھائی سکیا تے کڑو کڑ چکرا تیز سے ملدہ ایسا ہر شہر سامنے نظر دی پئیے تے بچہ لگا بندہ پیچھو تے مڑ کے دیکھے رفتار مٹھی جیوے دیئے موسیٰ علیہ السلام رفتار مٹھی دے خطرے دے پیش لگا پیچھو تے میں نہیں ڈٹھا مل دے گئے اللہ کریم فرمائے میرے کریم لا يخاف لدي المرسلون سرکی کا جملہ کو سنسوئے لونا پسند آئے تو سبحان اللہ کھڑے اندر بخل نہ کرے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو سب پیچھو پیچھو اللہ فرمائے میرے کریم ایمیں قتل نہیں ڈھک دی دربار میدہ ہوئے تدار غیرانہ کھوٹ میرے درباری جو ڈر غیرانہ ایمیں نہ کرو اللہ سب جو بچھوڑا بھیجی گا جانا اللہ فرمایا موسیٰ لا تخف ڈرو نہیں اپنا چنتا نہ کرو اللہ کریم میرے ذمہ کیا حکم ہے رب العالمین فرمایا خدا لا تخف ای جیدے جاؤ دے سب لوگ پکڑ لو ڈر دے خطرہ نہ کرو اپنا جو سب نقصان لے سکسی اللہ کریم حضرت کہا کے بڑھنے سورت توحہ دے عرفان سنوا پر میرے سامنے اللہ فرمائے سنویدہا سیرتہا الاولا یہ حوالہ میرے سامنے ہاتھ خطرہ ساتھ دے موئی جو توڑا کم میں بے جان لاٹھی دے ڈنڈا بڑھانے میں اللہ کریم دا کم میں سورت توحہ مقام بیان کرنے ہوئے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا علامہ احمد اللہ فرمینے بے جان لاٹھی دا چیدہ جادا سب بڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ ہے پیغمبر دی شان بھی برحق پیغمبر دا موسیٰ بھی برحق لیکن موسیٰ دے اللہ اختیار اللہ نے پیغمبر دا نہیں ہوگا اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دا ہوگا ڈر کے ملر کی لوڑ نہیں محبت اللہ اچھا چاہے میں دعا کرا موسیٰ سے موج سے دل لگ اختیار کہنا ہونے محبت اللہ کہنا ہونے واصل یادت الہ جنائک تخرج بیضاء من غیر سوء ہاتھ مبارک بہر دے اندر پاک کے بار کٹو چونوی دے چلنا زیادہ چمکن لگ رسی یہ دوسری نشانی ہے میرے پیغمبر پہلی خارجی نشانی ہے یہ باطنی نشانی ہے تے موجزے کیوں تو گلوری تے سے حضرت صدی کا لا رہی ہے رحمت اللہ ہے کیوں تو موجزے تے سے وَيَا فِرَوْنِ دَرْبَارِ چڑھو اپنی نبوت اعلان کرو ملت دی حاکمیت اعلان کرو اے مرشد دے سامنے پیش کرے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى میں اس واسطے کروں دوے مرشد دے فرعون معجزات کا انکار کرے سی تے ملت کریم تباہ برباد کر چھوڑنے
حضرت صرف فرمی ہے دلیل جنہیں فرعون موجے دکھا کے اس انکار کی تا تے اللہ نے تباہ و برباد کر چھوڑا. ان مشرکین مکہ کے سامنے اسراء معراج والا معجزہ پیش کرو سو انہاں انکار کیتا تو اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے ہوئے. ہویا بیوے انہیں تھوڑا جتنا وقفہ گزرا بدر کے میدان جو 70 مشرکین مکہ مارے گئے 70 بڑی ذلت خواری نال پکڑے گئے. یہ دوسری مسئلہ چھوڑی. اگلی گل چیتا چیتا گلا سناؤں سارا سفر کا مشکل ہے بیان کرنا چھوٹی ہی نشست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی الحتیم رواہ البخاری بیت اللہ شریف کے نار جنہی چھوٹی جتنی جگہ بچی ہوئی ہے جنہیں پر طواف کی طرح ہے کہ وہ یہ جگہ بچی ہوئی ہے ساری خانوں کعبہ شریف کا حصہ نہیں. ساری نا تقریباً 1.5 سفر برابر بیت اللہ شریف کی دیوار دے نال کے بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. اور تو بہت ساری بڑی ہے نا ساری نا 1.5 سفر برابر یہ جہاں بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. جنہیں بندے اس مقام دے نماز پڑھی ہے عبادت کی ہے سمجھے بیت اللہ شریف دے اندر عبادت پیا کرنا. ایک مکہ اللہ کو حرام میں پیسے تھوڑ گئے انہاں کعبہ شریف کے کمرے کو چھوٹا کر چھوڑا تے جو کر حلال میں پیسے تھوڑے نہ بیت اللہ شریف کا کمرہ چھوٹا نہ کرے گا اساں غریباں کعبے کو عبادت کرو دے لیا. حکمت اللہ دی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں حتیم کے اندر ستا ہوا جبریل امین سواری گھن کے آیا ہے. گدھے تو تھوڑی بڑی خچر تو تھوڑی چھوٹی اللہ نے وہ سواری دے سوار کیوں آپ فرمانے جتا سواری کی نظر پہنچ دی ہے جتا سواری دا قدم پہنچ دا ہے. اتنی تیز رفتار حیران نہیں تھی منا. انہیں سپارہ سورت دنا سورت علامہ چلو پہلے 22 سپارہ کا حوالہ نکالیں گا اور ان کا حوالہ سورت سبا آیت نمبر 12 فرمایا ولی سلیمان الریاح خطوها شهر ورواها شهر. یہ حوالہ ہے رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا مطابع کر دیتا تخت اتر تشریف فرما تھی میں خالی آپ بھی نہیں وزیر مشیر مینار ہوا حکم ہے تخت اڑانا شروع کر رب کائنات فرمائے وضوها شهر ورواها شهر. ایک مہینے کا لمبا سفر ہوا ایک دیوار کرا چھوڑ دیا. ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات کرنا چھوڑ دیا. 2 مہینوں کا سفر ایک رات ایک دن کے اندر کھیلا بھی ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ اتنی تیز رفتار سواری بنا سکتا ہے تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ تیز رفتار سواری اللہ بھیج سکتا ہے. انہیں سپارہ سورت النمل یہ میرے سامنے آیت نمبر 39 آیت نمبر 38 کھلی ہوئی ہے. اب 39 بھی پڑھ رہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ
پاسے تے ملکہ نو اپنے تخت تے بڑا ناز ہے کون ہے میرے سرداروں تواڈے وچوں یا ملکہ بلقیس سے ایتھا درباری پہنچن تو پہلے پہلے اوندا تخت جا کے میرے سامنے گنائے قال عفریت من الجن بہت بڑا دیو بول پیا جنہاں وچوں جتوں دی نظر پہنچدی ہے اتوں جن دا قدم پہنچدا ہے آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وإنی إلیہ لقوی امین حضرت ذمہ داری میرے سپرد کرو دربار میں تھوڑے معاملات چل رہے جو حساب کتاب شروع ہے سارا سلسلہ جاری رہے تھوڑے دربار کا ٹائم ختم نہ تھی سی اپنے مقام تو دوسرا اٹھی سو نہیں تو میں ملکہ بلقیس تنگ چاہ کے بڑے سامنے ہلانا 4 گھنٹے میں ٹائم چاہیے اور بہت فاصلہ ہے کوئی نیڑے دی گل تو نہیں کہ دور میں کے اندر حضرت صفتہ ہوئے میں سنا تخت بڑا بسیط بھاری ہے لیکن لقویوں میں طاقت چاہ بھی سکتا نمبر 2 میں سونے کے چوری کے ہیرے جواہرات نال بنائے میں امین امانت دار ذرا برابر بھی خیانت نہ کرے سا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سانو اس کو بھی جلدی چاہیے 4 گھنٹے ٹائم نہیں قال الذی له علم من الکتاب رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے نال جبرائیل فرشتہ بیٹھا ہے دربار وچ 600 پروں دا مالک 100 بازو دا مالک 600 پر الگ تے 100 بازو علیحدہ جب گل خط دا علم آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس نے میرا خط لکھا ہے مسلمان ہو کے آمن شرک چھوڑ لے ایک خط دا مضمون جبرائیل فرشتہ اللہ کی طرف حکم کے آیا ہے جبرائیل آکھن لگے حضرت آنا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک آنکھ مبارک بند کرو تے جس ویلے آنکھ مبارک بند کرے دیر نہیں کرنی کھولنے وچ آنکھ مبارک بند کر کے کھول چھوڑو میں تخت فوراً تیرے سامنے رکھ دینا فلما رأوا مستقرا عنده حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ مبارک جب کر گئے بند کر کے آنن فانن کھولی یہ دیکھتے ہو تخت سامنے دربار کے اندر پیا ہوئے ہیں فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان مبارک دے لفظین قال هذا من فضل ربی میرے رب دا فضل ہے اللہ دا انعام ہے جبرائیل تیرا کمال بھی نہیں تے میرا کمال بھی نہیں هذا من فضل ربی سرانے چلو دوستانو جے کر اللہ کریم دے حکم نال رب العالمین دی اجازت نال اللہ کریم دے امر نال آگ چھپکا مر دے وقفے تو پہلے جبرائیل کہ تو تخت چاہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے درباری سامنے رکھ سکتے ہیں تو اللہ کو کیوں طاقت نہیں میرا رابطے جو اپنے محبوب کا سفر کرا چھوڑے اللہ اتنا لمبا سفر نہیں کرا سکتے ہیں اگلا جملہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیتا ہے صرف میں 14 صدیوں نہیں رکھی احباب جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیتا ہے
تاریخ انسانی کا ہے اتنا لمبا سفر کہ انسان دے حصے بھی نہیں آیا جتنا لمبا سفر احمد لالو آسے چلا کرا چھوڑا. اتنا لمبا سفر تاریخ انسانی کی مثالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جملہ ذہنی رکھ رہا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر صرف روحانی نہیں جسمانی سفر ہے. بندہ ستا بھی ہے روح کتنا کتنا پہنچی ہوگی آپ کھل دیے او سارے منظر ذہنی چ میں تو فلاں جادو چکر لایا یہ تو کوئی کمال نہیں. کمال تو ہے جسم سیر کرنے لال کے دن آئے مبارکہ وچ سبحان الذی اسرا بعبدہ شریکاں پاک سمجھو سلام جن اللہ نے سیر کریے سفر کرایا راتوں رات چلایا بعبدہ اپنے عبد بندے عبد جسم دے مجموعے سلے گفتگو تو بڑی علمی ہے کوشش کیا کرنا سوکھی ہوئے ساتھی کو سمجھ آنی پئی عبد روح مال جسد سلے اللہ نے جنا سفر کرایا خالی اللہ کی روح مبارک روح دنیا جسم نالی. اگلا جملہ کہ خالی روحانی سفر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتھائی موجود رہنا خالی روح سفر کر کے واللہ میں آدم مکہ دشمن ہے ان کا نہیں بھی نتیرنا انکار کریں نہ کرنا انکار علی گل تو اللہ سے ریتا پیدا تھی اللہ روح کے جسم کٹھے رو سفر کرایا. یہ میرے سامنے انتیسی پارا یہ سورت بنا ہے سورت الجن اللہ کریم فرمانے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. آیت نمبر 2 جہنے میں اللہ کا بندہ اٹھی کھلوے انہو لما قام عبد اللہ میں اللہ کا بندہ اٹھی کھلوے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یدعو صرف اللہ کی پکارنا شروع کر دے صرف اللہ کے پاس لوگوں دعوت دینا شروع کر دے کادو یکونون علیہ لبدا دشمن آپ نے تکلیف دینے سے چار چپیروں جم کھٹا بنا گلے اتنا فرمایا عبداللہ اللہ کا بندہ اٹھی کھلوے مراد صرف روح نہیں جسم ملائے. آخری بار فرما رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. یہ میرے سامنے سورۃ العلق کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 9 کے دعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. حالت دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل دی حالت ہے ينهى عبدا إذا صلى جس میں اللہ کا بندہ احمد بلال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے ابو جہل نماز حضور نہیں پڑھنے لگا. آپ اندر تو مراد صرف روح نہیں جسم ملائے. بڑے حوالے میں ایک حوالہ ہوتی ہے نا سورت بنا سورت الشعراء دل ہم سے رکھیں سورت الشعراء
آیت نمبر 52 19 پارہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اللہ فرمائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا میرے پیارے کلیم اسر بعبادی انکم تبعون راتوں رات گھن کے نکل جا راتوں رات گھن کے نکل جا بعبادی میں اللہ کے بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نے بیان اپنی قوم بنی اسرائیل دیا خالی روح کھل کے دلن ٹوڑے روح تے جسم کٹھے ہن پہ آپ تو کریم سویلے روح تے جسم کٹھا العصر بے عبادی نہ جسم اپنی قوم دے تھئی چھوڑ ونجو مثال جتے روح کو بھی کی چلے ونجو نہ روح تے جسم کٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ سفر کرائے خالی روحانی سفر نہیں جسمانی بیمار ہے اگلی گال چیدہ گلانا صحیح ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت المقدس وچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرد النبی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے یہ تو مسئلہ شاید یہ سنا چکا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہوں کی تعداد اللہ تو ہے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ تو ہے کہ پتہ نہیں نمبر 2 اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اللہ تبارک کہ پتہ نہیں آسمانی کتاباں کتنی اللہ نے نازل کی تھی اللہ تبارک کوئی بھی نہیں جانتا 4 آسمانی کتاباں کا بڑی مشہور ہیں تورات شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن مقدس یہ 4 بڑی مشہور کتاباں کل کتنی کتاباں نے بھیجی اللہ تبارک کوئی بھی نہیں جانتا نمبر 4 انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد کتنی ہے اللہ تبارک کوئی بھی نہیں جانتا علماء کرام جب نے پہلے سامنے بیان فرمائے نا 1,24,000 نال اے لفظ ضرور رکھ دے انہیں یا کبو بے شہید تعداد اللہ جان ہے وہ سادہ جملہ عوام کو سمجھ سے بیت المقدس وچ سارے انبیاء نے مسلم دیا روحان اللہ نے جمع کیتا مثالی جسم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہن جنہیں اپنے دنیا کے وجود نام آئے ہن کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمان تے اج تک موجود ہیں قیامت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین کے نازل تھی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں تاجدار مدینہ میں صحابی بھی ہیں صحابی کون ہیں جنہیں ایماندار نے اسے دنیا دے وجود علی اکھیاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتا ہے وہ صحابی ہے حضرت عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سمجھے نا یہ اتھی تعریف اتھی ہے جنہیں ایماندار انہاں دنیا کی اکھیاں نال حضور نو ڈٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے جنہیں ایماندار نو آمد نال ڈٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے عیسیٰ علیہ السلام اسے دنیاوی وجود نالام کے پیچھو نماز پڑھی عیسیٰ علیہ السلام نبی چپ کر بیٹھے میں تو نہیں چلنا عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں تے حضور دے صحابی اور کوئی بندہ تھوڑے دے بچارت چبتے کہ 14 صدیوں گزر گئی ہیں کہ صحابی آج
میں جیندہ ہے جواب ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیرا صحابی ہن تک جیندے حضرت عیسیٰ امامت مسید کونین جبریل امین نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پکڑیے امامت مسید کھڑا کر دیتے حضرت تک موجود ہو کوئی پیغمبر کی امامت نہیں کرا سکتا ایک علمیہ سارے دور کا کہ عقیدہ یہ ہوئے کہ حضور ہر جہاں پہ حاصل نہ رہی پہ مسلح پہ میں چکھ رہا ہوں آخر چاہیے دوستان حضرت اور یا عقیدہ چھوڑ یا مسلح چھوڑ ہی کا کام انصاف تک کرو یہ طریق انصاف کی حکومت ہے انصاف تک کرو ہائے ہائے عقیدہ ہوئے حضور ہر یاد موجود امامت مسلح میں چڑھ کھلوا کما ہے درنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جا درنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جا سراسر مون ہو یا سرم ہو جا یا عقیدہ چھوڑنا پوسی یا مسلح چھوڑنا پوسی ٹھیک ہے صحیح صاف کی گل ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ الحمد شریف صرف قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی ہے قرآن شریف سورۃ الفاتحہ بخاری ہے انجیل شریف سورۃ فاتحہ بخاری ہے زبور شریف وچ سورۃ فاتحہ کوئی نہیں تے باقی آسمانی کتاباں دا سانو علم نہیں جس نے بڑی بڑی آسمانی کتابیں سورۃ فاتحہ نہیں باقی کتاباں اندر جیویں ہوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ نازل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی پچھلے انبیاء کرام دے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی نہیں تھی آپ نے نماز وچ سورۃ الفاتحہ پڑھی پچھلے انبیاء نے تب پڑھی نہیں ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اور کا کرو دوست یہ ان جو جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ مقتدی امام دے پیچھے کھڑوتا ہے اور فاتحہ نہ پڑھے تو ان پچھلے مقتدی کی نماز نہیں تھی بھی انبیاء کرام کی نماز تھی ہے کہ نہیں تھی سوال ہے کہ نہیں آخر میں جواب ارسل ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة تابعدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا پیا امام قرآن کی تلاوت کرے سی تو مقتدی دی نال سمجھی سی امام نے الحمد شریف پڑھی ہے تو مقتدی دی نال سمجھی گئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فانصتوا اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں امام قرآن پڑھے مقتدی تسا چپ رہ کرو میری تسلی کرو سارے دوست میرا ساتھی مسئلہ سمجھ چکے میں جواب دے لے اس وقت سے دعا مانگا جیڑا امام دے پیچھے مقتدی کھڑوتا ہے مقتدی کی طرف سورۃ فاتحہ کہیں پڑھنی ہے امام نے اونچا اونچا میں نے اطمینان نہیں کیا مقتدی کی طرف سورۃ فاتحہ کہیں پڑھنی ہے امام اگر امام فاتحہ پڑھ سی تو مقتدی دی نال سمجھی رہ سی یا نہ سمجھی رہ سی بھئی مقتدی بھی کر وہ فاتحہ کہیں پڑھی امام پڑھی
آپ کو مسئلہ کیتے ہیں یا حدیث شریف نہ حدیث شریف الحمدللہ اللہ کا قرآن بھی سب نالے حضور کا سچا فرمان بھی سب نالے دلیلہ بہت ساری نہیں اشارہ کرنا سورۃ القیامہ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مالک کائنات کا قرآن آیت نمبر 16 کو میں تلاوت کی تھی سورۃ القیامہ 29 سپارہ جبریل امین جن میرے قرآن پاک کے قیامہ پائی دی شکل وچ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کریا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پڑھنا شروع کر دینے ہیں جی میرے سکول کے اندر استاد سبق پڑھتے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نال نال پڑھتے ہیں اللہ کریم فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به میرے محبوب یہ میرے جبرائیل قرآن پڑھتا پیا ہوئے تو اپنی زبان مبارک نو حرکت بھی نہ لکی کرو جلدی نہیں کرنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان علینا جمعہ وقرآنہ قرآن کا سینے میں اندر جمع کرنا بھی ساڈا کم ہے بہادی پڑھوانا بھی ساڈا کم ہے قرآن مننے والے ساتھی اونچے رسے سے لکھو یہ حوالہ ہے جبرائیل قرآن کی تلاوت پیا کرنا ہوئے سوال اونچا جواب آیا دعا منصدوں سما سے اللہ دنیا آخر کی بھلائی نام نواز سورے اونچا جواب دے والے دوستانوں جبریل امین قرآن پڑھتا پیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال نال پڑھن دی اجازت دیتی یا نہ دیتی تو صحیح نال نال پڑھو ہے میرے بابو تو صحیح نال نال پڑھو لا تحرک به لسانک پڑھنے والا سید الملائکہ جبریل ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو زبان حرامت کی اجازت دے دی تھی پڑھنا جبرائیل ہے تو تسا سننا ہے جبرائیل قرآن پڑھتا پیا ہوئے احمد بلال صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پڑھن دی زبان حرامت کی اجازت نہیں تے امام علامہ شریف پڑھتا پیا ہوئے سب نال نال پڑھن دی اجازت کی ہو سکتی ہے دوستان گل سمجھ رہی ہے مولانا ہاں نہیں گل سمجھ رہی ہے ان کیڑا مسئلہ یاد کر کے اٹھ رہے ہیں جہاں امام کے پیچھے مقتدی کھڑوتا ہے وہ نال نال سورۃ فاتحہ پڑھے یا چپ رہے زبان ہلاوے نہیں تے سبحان ربی العظیم کا سوال نہ کرے وہ تو قرآن نہیں سبحان ربی الاعلی کا سوال نہ کرے وہ تو قرآن نہیں تے ربنا اغفر لی والے والدیا جڑا پڑھتے ہیں اے اساں تلاوت دی نیت نال نہیں پڑھتے ہیں دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں دعا بس اگو چلو مسئلہ حل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کریے آپ کا لقب مشہور ہو گیا امام الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو اور کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ کل
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے شاعر نے آکھے وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، یہ ذرے آپ کے قدمہ نہ لگ گئے، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبینوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مسلم تے بیان انبیاء علیہ السلام پیچھوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگوہن پیچھو کوئی نان، امام کہاں پڑے اگوہن پیچھے کوئی نان، انبیاء علیہ السلام پیچھے ہن دے اگے کوئی نان، وقت کی میں جھگڑا بڑھ گیا، ہر جاتے حاضر نادر ہن، ہر جاتے موجود ہن، آپ کا اگوہن پیچھو کوئی نان۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت تو بعد لمبا واقعہ میں چیدہ واقعات عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول جبیر اتو تے میں رب العالمین نے حکم نال چڑھایا گیا سدرۃ المنتہا، پہلے تو بیت المعمور نظر آیا، سات آسمان کے بعد البیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، روزانہ 70,000 فرشتے انہیں طواف کریں، جڑا فرشتہ ایک باری طواف کر لے البیت المعمور دا قیامت تک پوری دوبارہ واری نہیں آئی، اس تے سدرۃ المنتہا سورۃ النجم 27 پر فرمایا ان سدرۃ المنتہا انہا جنت المأویٰ، سدرہ بیر دے درخت مسلے مل، سدرہ کا معنی بیر دا درخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دے پترے ہاتھی دے کن دے برابر ہن، ہاتھی دے جویں کن ہون وڈے وڈے، پترے دے وڈے ہن، تے اودے جے پھل دے وڈے پانی والے مٹکے دے برابر ہن، اس نو سدرۃ المنتہا کیوں سنے دن، اتو جڑے احکام نازل تھیون، اور پڑھے لکھے احباب اللہ کی طرف جتنے بھی احکام نازل تھیون ان احکام کی انتہا اس مقام تے تھی رہی ہے، تے انسان دے یہ کمال زمین تو تے آسمان کی طرف چڑھتے ان اعمال کی انتہا اس مقام تے تھی رہی ہے۔ یہ گل نہیں سمجھے، علمی گل ہے، اللہ حکم نے دے فلانا کم تھی ہوئے، فلانا ہوئے، فلانی شے، فلانی گل، یہ سارے احکام سدرت آگے رکھے مل، اور جینے جی اللہ نے منظور ہوئے سدرت جمع ہو کے واری واری مقتل میں نازل تھی مل، تے انسانت نے کمال یہ روتو تے چڑھ دل، باقی سی بارا سورت بنا سورت فاتح، یہ میرے سامنے آیت المردہ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، انسان جتنے بھی نیک کمال کرے ہے سارے نیک کمال اتو دے چڑھتے ہیں، تے سات آسمانوں کراس کرے دے ہوئے بیت المعمور تو دے بیندے ہوئے سارے نیک کمال سدرۃ المنتہا دے رنگے رکھنے انتہا دی جگہ اس واسطے سرے اتنے احکام کی تاغے رکھنے تلوان دے نیک کمال تلنگے رکھنے پر
نصیب بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. کتنے بندے؟ 5 بد نصیب، اور بڑی انہوں کی عبرتناک حالت، انتہائی عذاب تے ذلت تے خواری کا شکار. 5 قسم دے بد نصیب. اگلے جمعے انشاءاللہ. آخر دعوانا